احتیاطی تدابیر لوگوں کو بتانی چاہیے، جہاں جہاں جس مرحلے میں لوگوں کو ضرورت ہو رہنمائی کی، ماہرین کو وہ رہنمائی کرنی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ لوگوں کو نا امید ہونے سے بچایا جائے۔ ایسی باتیں معاشرے میں نہ پھیلائی جائیں جو نا امیدی کا سبب بنے۔ لوگوں کو امید بھی دلائی جائے، ان کی توجہ رب رسول کی جانب بھی کی جائے، انہیں یہ بھی بتایا جائے کہ تم نہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے، نہ تم نے اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بڑا کیا، نہ اپنی مرضی سے تمہارے پاس صحت تھی، تو جس رب کریم نے پہلے نوازا تھا وہ اب بھی نوازے گا۔ لوگوں کی امیدوں کو نہ توڑا جائے، مایوسیاں نہ پھیلائی جائیں، پریشانیوں کو مزید نہ بڑھایا جائے۔ اچھی امید، اچھی خبر، اچھا پیغام، آپ احتیاطی تدابیر ضرور بتلائیں، اور لوگوں سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ خوب احتیاط کا مظاہرہ کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کہیں مایوسی نہ پھیلائیں، کہیں خوف میں مبتلا نہ کریں، لوگوں کے اعصاب پر سواری نہ کریں، کسی جگہ کا بھی کوئی ایسا ماحول نہ بنائیں کہ جس سے یوں محسوس ہو کہ انسان کرب میں آ گیا، وہ ڈگمگانے لگا ہے، اس کی سوچیں لڑکھڑانے لگی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ امید دلاتے تھے۔ بڑے بڑے گناہگار جب آ کے سوال کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حد ہو گئی گناہ کرنے والی، نافرمانی کے آخری درجے تک پہنچ گئے، حکم کیا ہے؟ تو حضور فرماتے تھے تم کلمہ پڑھو، تمہارا رب تمہیں معاف کر دے گا، تم کلمہ پڑھو، اللہ تم پہ رحم فرمائے گا، اللہ تمہارے لیے آسانیاں کرے گا۔ بڑے بڑے غریب لوگ جب دروازہ رسول پہ آتے تھے تو حضور ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ تمہیں مالا مال کر دے گا، تمہیں اللہ نواز دے گا، تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا۔ اور پھر جب بڑے کمزور لوگ، بڑے بیمار لوگ، بڑے مجبور لوگ، وجود نکاہت سے چور چور ہو گیا، اس طرح کے لوگ جب آتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں بھی امید دلا دیتے تھے، ان کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر والا معاملہ فرما دیتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے لگے کہ میں اتنا بیمار ہو گیا کہ مجھے یوں لگا کہ اب اس بیماری سے اٹھ نہیں پاؤں گا، شاید اس بیماری سے میں انتقال کر جاؤں گا، اب میرے لیے شاید مشکل ہو جائے مزید آگے بڑھنا۔ ہاں فرماتے ہیں میری ایک ہی بیٹی تھی تو میں نے یہ ذہن بنایا کہ میں وصیت کر دوں اپنے مال میں سے، کچھ اللہ کے رستے میں دے دوں، کچھ بیٹی کو دے دوں۔ میں نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے گزارش کی کہ کوئی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرے کہ آپ کا غلام تکلیف میں ہے، اگر نظر کرم ہو جائے، اگر رحمت کی نظر ہو جائے، چر ہویا مینوں ترلے لیندیاں، کدی موڑ میرے ول واگاں، خواب میری وچ ایک وار جیاویں، میں ساری عمر نہ جاگاں۔ حضور اگر مہربانی فرمائیں تشریف لے آئیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں لاجپال محبوب تشریف لے آئے، کرم نوازی فرمائی، تو حضور کو دیکھا، میں کئی دنوں کا بیمار تھا تو میری آنکھیں برس پڑی، میں رو پڑا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، شاید اس بیماری سے اٹھ نہ سکوں، ایک ہی بیٹی ہے، میرا ارادہ ہے کہ میں اپنا بہت سارا مال اللہ کے راستے میں خیرات کر دوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن قربان جاؤں میں اٹھ کے کھڑا نہیں ہو پاتا تھا، میری ٹانگیں کانپتی تھیں۔ لیکن جب سرور کائنات علیہ السلام سے میں نے عرض کی حضور اب شاید بچ نہ سکوں گا، اس بیماری سے چلا جاؤں گا، حضور نے امید دلائی، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سعد تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا، ابھی تو تمہاری وجہ سے اللہ اسلام کا نفع کرے گا، کفر کا نقصان کرے گا، ابھی تو بڑا کام کرنا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ فرمایا تم اپنے آپ کو مضبوط کرو قلبی طور پر۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں وہ حضور کی باتیں تھیں کہ میرے لیے قوت تھی، وہ ایک طاقت تھی، وہ ایک ایسی توانائی تھی جس نے میرے وجود میں حرارت پیدا کر دی۔ فرماتے ہیں کہ وہ بہت ساری دوائیاں جو کام نہ کر سکیں، وہ کریم محبوب کے چند جملے کر گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں حضور تو تشریف لے گئے، میں کئی دنوں سے اٹھ نہیں پا رہا تھا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد ہی ظہر کی اذان ہوئی تو میں نے اٹھ کے کھڑے ہو کے نماز ادا کی۔ تو یاد رکھیں کہ مایوسی نہیں پھیلائیں، احتیاطی تدبیر بتائیں، لوگوں کو آگاہی ہونی چاہیے، ماہرین اطباء ڈاکٹرز کے مشورے پر صحیح طور پر پابندی کے ساتھ، سختی کے ساتھ عمل ہونا چاہیے، پر توجہ تو اللہ کی جانب رکھنی ہے نا، ہمیں امیدیں تو رب سے وابستہ کرنی ہے نا، اہل ایمان کا شیوا تو یہی ہے۔
اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔